حضرت مولا کائنات اسی جوش اور جذبے میں بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اقاتلہم حتی یکونوا مثلنا، اقاتلہم حتی یکونوا مثلنا، یا رسول اللہ میں ان سے اس وقت تک قتال کرتا رہوں جب تک وہ ہماری طرح نہ ہو جائیں؟ یعنی کیا میں ان سے اس وقت تک لڑتا رہوں جب تک وہ مسلمان نہ ہو جائیں؟ تو یہاں ایک معنی یہ نکلتا تھا کہ قتال ان کو مسلمان کرنے کے لیے، میں اس وقت تک لڑوں جب تک وہ ہماری طرح یعنی مسلمان نہ ہو جائے. تو ایک معنی یہ بنتا ہے کہ نہیں کہ جب تک مسلمان نہیں ہوں گے اس وقت تک علی ان سے قتال کرتے رہیں گے. مطلب تلوار اٹھائی جا رہی ہے لوگوں کو مسلمان بنانے کے لیے. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، انفذ علی رسلک، سنبھل کے، ٹھہر کے، شانتی سے جائیے. انفذ علی رسلک حتی تنزل فی ساحتہم، یہاں تک کہ تم ان کے میدان میں چلے جاؤ، ان کے سامنے، اور اس کے بعد میں تم انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلاؤ، کلمے کی دعوت، کلمے کی دعوت دو. اور اس کے بعد اگر وہ کلمے کی دعوت کو پھر بھی قبول نہ کریں تو اب ان سے قتال کرو. ٹھیک ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہت بڑے شبہ کا جواب عطا فرمایا کہ اسلام میں کبھی بھی تلوار یہ دین کی دعوت کے لیے، دین پہنچانے کے لیے نہیں، لوگوں کو مسلمان بنانے کے لیے، بلکہ کسی وجہ سے اگر تلوار اٹھانے کی نوبت بھی آئے تو اس وقت بھی یہ چانس دیا جائے کہ ابھی بھی ایک راستہ ہے کہ تم سے تلوار ہٹائی جا سکتی. یعنی تلوار اٹھانا یہ لوگوں کو مسلمان بنانے کے لیے نہیں، بلکہ تلوار اٹھانا اگر ضروری ہو جائے تب بھی وہاں پر ایک چانس ہر دشمن کے لیے موجود ہے کہ اگر وہ کلمہ پڑھ لے تو پھر اس کا جرم کتنا بھی بڑا ہو اس سے تلوار ہٹائی جا سکتی ہے. ایسا نہیں کہ کلمہ پڑھو نہیں تو تمہیں قتل کر دیا جائے، ایسا نہیں ہے. تم قابل قتل ہو، تمہارے اوپر تلوار اٹھانا کسی وجہ سے ضروری ہو گیا ہے، مگر پھر بھی تمہارے بچ جانے کے لیے ایک چانس ہے کہ تم کلمہ پڑھ لو. یہ مطلب. تو مولا کائنات نے جب بات سمجھ میں آئی کہ نہیں، فرق سمجھ میں آیا دونوں چیزوں کا. ایک یہ ہے کہ سرے سے کسی کے پاس تلوار لے کر جانا اور اس کے گلے پر تلوار رکھ کر یہ بولنا کہ مسلمان ہوتا ہے یا نہیں، اور نہیں ہوتا تو تیری گردن اڑا دیں گے. ایک یہ چیز ہے جس کو آج بہت سارے غیر مسلم اور دوسرے مذاہب کے ماننے والے اسلام کے سر منڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ یہ چیز مراد نہیں ہے. اسلام میں لوگوں کو مسلمان بنانے کے لیے تلوار اٹھانے کا کوئی کانسیپٹ نہیں، بلکہ وہ حقیقت میں کیا چیز ہے، اگر کسی وجہ سے تم پر تلوار اٹھانا ضروری ہو گیا ہے، بہت ساری وجہ ہو سکتی ہے، اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اسلام جو ہے یہ ایک دین ہے، ایک دین ہے. اور دین کہتے ہیں زندگی کے ہر مرحلے میں رہنمائی کرنے والے خدائی احکام کو. ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے جب ہر مرحلے میں اس سے ہی حکم لینا ہے تو زندگی میں جہاں امن کا مرحلہ آتا ہے وہیں بد امنی کا مرحلہ بھی آتا ہے. تو ظاہر ہے اس میں ایک مرحلہ ایسا بھی آئے گا جہاں تلوار بھی اٹھانی پڑے گی، اپنا دفاع بھی کرنا پڑے گا، اپنا بچاؤ بھی کرنا پڑے گا. تو اگر کسی وجہ سے تلوار اٹھانا ضروری ہی ہو جائے تو یہ ایک اپرچونٹی ہے سامنے والے کے لیے، ایک موقع ہے. دنیا موقع نہیں دیتی. اب یہ دشمن اسلام کا اس کو اسلام کا عیب بتا کر پیش کر رہا ہے، جبکہ یہ اسلام کا امتیاز اور اسلام کی خوبی. اگر کسی اور مذہب میں، دنیا کے کسی اور مقام پر، کسی اور مذہب کے ماننے والوں کے درمیان اگر کسی پر تلوار اٹھانا ضروری ہو جائے تو اس کے لیے پھر چانس باقی نہیں بچتا.
یہ اسلام کی خوبی ہے کہ اگر کسی پر تلوار اٹھانا ضروری ہو جائے تب بھی اسلام کہتا ہے کہ اسے اس وقت بھی ایک چانس دیا جائے. وہ چانس کیا ہے کہ اگر وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اب اس سے تلوار ہٹا دی جائے گی. دونوں میں فرق سمجھ میں آیا؟ تو حضرت مولا کائنات نے جب یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ اقاتلہم حتی یکونوا مثلنا، میں اس وقت تک ان سے قتال کرتا رہوں جب تک وہ ہماری طرح یعنی مسلمان نہ ہو جائیں، نبی نے کہا نہیں، جذباتی مت بنو. انفذ علی رسلک، رسل کہتے ہیں ٹھہراؤ کے ساتھ، جماؤ کے ساتھ، سکون سے، اطمینان سے آگے بڑھو، جذباتی ہو کر نہیں. اس لیے کہ جذبات یہ وہ دھواں ہے جو سامنے والے کے اور ہمارے درمیان میں پردہ بن جاتا ہے اور سامنے والے کی صحیح تصویر ہمیں دیکھنے نہیں دیتا. تو فرمایا کہ جذباتی مت بنو، جذبات کے ساتھ مت جاؤ، ٹھہراؤ کے ساتھ جاؤ، سکون اور اطمینان کے ساتھ جاؤ، اور سکون اور اطمینان کے ساتھ جا کر ان کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور پہلے انہیں اسلام کی دعوت دو. ایک چانس اور دو. کیوں دینا ہے چانس؟ اس لیے کہ فرمایا فواللہ لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ. فرمایا اسلام کی طرف اس لیے بلانا ہے کہ اسلام کی طرف بلانا یہ غلط راستے سے نکال کے سیدھے راستے پر لانا ہے، گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لانا ہے. اور ہدایت کی طرف لانا یہ اتنا بڑا کام ہے کہ اگر تمہارے ذریعے اللہ ایک انسان کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر اور زیادہ قیمتی.